کا 36واں سورہ، سورہ یاسین، اور 36ویں سورے کی 36ویں آیت مبارکہ. اور اس آیت کے تحت آج کی گفتگو کا موضوع ہے، اس آیت کے تحت آج کی گفتگو کا عنوان ہے حقیقت انسان اور مقام اہل بیت. جب تک انسان کو اپنی حقیقت کا علم نہیں ہوگا، وہ کیا پہچانے گا کہ اہل بیت کی ہستیاں کیا رتبہ، کیا مرتبہ رکھتی ہیں. سورہ یاسین 36ویں آیت کا ترجمہ: سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے وہ اللہ کی ذات جس نے انسان کو اور تمام کائنات کے جوڑوں کو 3 چیزوں سے ترکیب دے کر وجود عطا کیا. پہلی چیز جو انسان میں ہے، مما تنبت الارض. قرآن نے کہا مما تنبت الارض، پہلی چیز انسان میں، یعنی بدن، جسم کے اعضاء. حقیقت انسان کیا ہے قرآن نے بتایا. دیکھیے انسان، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ انسان صرف بدن اور روح کے اجتماع کا نام ہے، بلکہ قرآن مجید نے بتایا مما تنبت الارض، پہلی چیز انسان میں بدن ہے، جسم. دوسری چیز وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، انسان میں دوسری چیز ہے نفس. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے فرمایا تیسری چیز انسان میں ہے مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، کہ جسے یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہے کیا. جب ہم نے قرآن مجید کی آیت دیکھی، بدن واضح، نفس واضح، تیسری چیز مما لا یعلمون، انسان جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا ہے. تو ہم نے قرآن میں تلاش کیا، یا اللہ یہ تیسری چیز لا یعلمون کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل، تیسری چیز کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کا 17واں سورہ. یسألونک عن الروح، اے رسول، اللہ فرماتا ہے اے خاتم النبیین، یہ تمہارے ساتھی تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل، اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، قل، اے رسول ان سے کہہ دوں، قل الروح من امر ربی. آیت کا لفظی ترجمہ، قل الروح من امر ربی،
اگر آیت یہ ہوتی کہ رسول تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح امر ربی، اگر آیت یہ ہوتی قل الروح امر ربی، تو ترجمہ یہ ہوتا کہ رسول ان سے کہہ دو روح اللہ کا امر ہے. ترجمہ یہ ہوتا ان سے کہہ دو روح اللہ کا امر ہے. لیکن میں کیا کروں، آیت میں قل الروح امر ربی نہیں ہے، بلکہ آیت کیا ہے؟ جو قرآن قیامت تک محفوظ، جو آیتیں قیامت تک اللہ نے جن کی حفاظت کی، خود ضمانت لی، اس قرآن میں آیت یہ نہیں ہے کہ الروح امر ربی، اے رسول ان سے کہہ دو روح اللہ کا امر ہے. نہیں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. آیت کیا ہے؟ قل الروح، قل الروح من امر ربی، من امر ربی. اب لفظی ترجمہ کرو، اے رسول یہ روح کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، قل اے رسول ان سے کہہ دو روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. معلوم ہوا اللہ کے امر اور بھی ہیں، اللہ کے امر اور بھی ہیں. من امر ربی، روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. امر کے لیے فرمایا. روح کیا ہے؟ امر. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ. امر کے لیے اللہ نے فرمایا الا لہ الخالق والامر. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا امر کا خالق میں ہوں. خلق کا خالق میں اللہ. امر کا خالق اللہ، خلق کا خالق اللہ، امر کا خالق اللہ. روح کیا ہے؟ روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. زندگی امر ہے، روح امر ہے، موت امر ہے، صحت امر ہے، اولاد امر ہے. روح امروں میں سے ایک امر ہے. امر کا خالق اللہ ہے. روح امروں میں سے ایک امر ہے، امر کا خالق اللہ ہے. پھر دوہراؤں جملہ آیت پڑھنے کے لیے، امر کا خالق اللہ ہے. اب مشہور آیت پڑھ لیں جو بچوں کو بھی یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے. امر کا خالق اللہ، روح امر، زندگی امر، موت امر، صحت امر، اولاد امر، روح امر، امر کا خالق اللہ، امر کا خالق اللہ. اب آیت پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. معلوم امر کا خالق اللہ ہے، مالک یہ ہے. دیکھیے نا، امر کا خالق اللہ ہے، مالک یہ ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات، کلام الامام، امام الکلام. امام کا کلام کوئی عام انسانوں کا کلام نہیں ہوتا. کلام الامام، امام الکلام. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام کا ایک جملہ سنیں، امام کے کلام کا ایک جملہ امر کے حوالے سے. زندگی امر،
موت امر، صحت امر، روح امر، اولاد امر، اللہ امر کا خالق، یہ اولی الامر، یہ اولی الامر۔ اب ساتویں امام کا ایک کلام کا جملہ سماعت کریں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کلام الامام ہے! واقعاً کلام الامام امام الکلام ہے۔ ساتویں امام تشریف فرما تھے وقت کے بادشاہ کے پاس، وقت کا بادشاہ بیٹھا تھا، وقت کا بادشاہ بیٹھا تھا، ساتویں امام تشریف فرما تھے۔ جملہ سنیں، جملہ سنیں، ساتویں امام کو وقت کے بادشاہ نے قتل کی دھمکی دی۔ ساتویں امام کو، جملہ سنیں امام کا، ساتویں امام کو وقت کے بادشاہ نے قتل کی دھمکی دی۔ امام خوفزدہ نہیں ہوئے، امام نے تبسم فرمایا۔ اس نے قتل کی دھمکی دی، امام نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کر امام نے اپنا چہرہ اقدس، اب دیکھیں کلام امام، امام نے اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے خالق امر، امام ارشاد فرماتے ہیں، اے خالق امر، اے خالق امر، اس فرعون وقت کو دیکھ، اے خالق امر، اس فرعون وقت کو دیکھ، اولی الامر کو یہ امر سے ڈرا رہا ہے۔ اولی الامر کو، اچھا اب بات اسی منزل پر ہے جہاں سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بات یہاں تک پہنچی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ نہیں، انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن، ایک نفس اور ایک روح۔ اچھا دیکھیں، عام لوگوں کا خیال یہ ہے سب کو مرنا ہے، تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان مر گیا تو مرنے کے بعد یہ بدن گل سڑ گیا، مٹی میں مل گیا۔ کسی عقیدے رکھنے والے نے، جس کا عقیدہ ہے، اس نے اس بدن کو جلا دیا، کسی نے قبر میں دفن کر دیا، یہ مٹی میں مل گیا۔ لیکن عزیزان محترم، کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ اکبر، امام ارشاد فرماتے ہیں بدن کے حوالے سے، امام فرماتے ہیں یہ ظاہری بدن تو گل سڑ گیا، امام فرماتے ہیں یہ ظاہری بدن تو گل سڑ گیا، لیکن امام فرماتے ہیں ہر بدن میں ایک ذرہ ہے، ہر بدن میں ایک نقطہ ہے، اور وہ ذرہ ذرہ حیات ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ نقطہ نقطہ حیات ہے، جب تک یہ نقطہ اس بدن میں موجود ہے اس بدن میں زندگی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں چاہے بدن گل جائے، فنا ہو جائے، جلا دیا جائے، امام فرماتے اس نقطے کو، اس ذرہ بدن کو جو ذرہ حیات ہے،
اسے نہ جلایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ فنا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ذرہ حیات ہے۔ اور اللہ ہر انسان کو، وہ اللہ جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا، جو اللہ انسان کو عدم سے وجود میں لایا، وہ اللہ ہر انسان کے اس بدن کے نقطے سے، جو نقطہ حیات ہے، اس نقطہ حیات سے انسان کو اس کے مرنے کے بعد ویسا ہی بدن عطا کرے گا جسے بدن مثال کہتے ہیں۔ یعنی یہ بدن، اب ایک جملہ یہاں موالیان حیدر کرار کے لیے بھی عرض کر دوں۔ موالیان حیدر کرار توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا بھی یہ جملہ، ہر بدن میں ایک ذرہ ہے، ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ نقطہ حیات ہے۔ اگر وہ نقطہ نہ ہو، اگر وہ نقطہ نہ ہو، وہ بدن زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی بدن زندہ اس وقت ہے جب اس میں وہ ذرہ ہے، وہ نقطہ ہے۔ بدن زندہ اس وقت ہے جب اس میں وہ ذرہ ہے، وہ نقطہ حیات ہے۔ یہ عالمین بھی ایک بدن ہے۔ کوئی بدن اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اس کا کوئی نقطہ حیات نہ ہو۔ کوئی بدن اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اس کا ایک نقطہ حیات نہ ہو۔ اب مکتب تشیع کے علاوہ کوئی یہ بتائے کہ عالمین کے اس نقطہ حیات کا نام کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ عالمین کے اسی نقطہ حیات کو 12واں امام کہتے ہیں۔ انسان ہوتی ہے دور سن کے بڑا یا خبر نہیں تو ہے دکھائے وہ دل خدا علی اکبر بھی جسی کو کائنات قربان بدلے پیسے پاک اچھا، میں اپنے موضوع پر ہوں، انسان کی حقیقت کیا ہے اور مقام اہل بیت کیا ہے۔ دیکھیں انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مما تنبت الارض، اس میں بدن ہے، نفس ہے، روح ہے، 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 کے اجتماع کا نام انسان ہے۔ اچھا، اب عجیب بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے انسان 3 چیزوں کو مجموعہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں پورے قرآن میں مجھے ایک آیت آپ دکھا دیں، ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا ہو کل روح ذائقۃ الموت۔ معلوم ہے روح نہیں مرے گی۔ ایک آیت دکھا دیں جس میں اللہ نے فرمایا کل جسم ذائقۃ الموت۔ معلوم ہے یہ جسم نہیں مرے گا، جسم تو جسم مثال کے طور پر، یعنی ویسا ہی جسم اللہ انسان کو مرنے کے بعد اس نقطہ حیات سے برزخ میں، حشر میں ویسا ہی جسم عطا کرے گا جیسا اس کا جسم اس کائنات میں تھا۔ جسم نہیں مرے گا، تو اس لیے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جسم ذائقۃ الموت۔ روح کا تعلق رہے گا کسی نہ کسی طرح اس جسم سے۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا،
لیکن اللہ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس مر جائے گا۔ اچھا، معلوم ہے انسان کا نقصان یہ ہوتا ہے، اس زندگی میں اور موت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہماری مجلسیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درس گاہیں ہیں، اس لیے جملے ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ان میں درس دیا جا سکے۔ اچھا، مرے گا کیا؟ نفس، نفس مرے گا، بدن نہیں مرے گا، روح نہیں مرے گی، مرے گا نفس۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا نفس مرے گا، نفس مر جائے گا، نفس مر جائے گا۔ یہ جو نفس مر جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ پتہ چل جائے، یہ معلوم ہو جائے قرآن سے، یہ معلوم ہو جائے قرآن سے کہ نفس کیا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے گا مقام اہل بیت کیا ہے۔ بس یہی گفتگو کا نتیجہ ہے اگر یہ پتہ چل جائے۔ پڑھیں، میں کوئی حدیث پیش نہیں کر رہا، قرآن میں دیکھیں نفس کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والشمس، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ ذرا ترجمہ کر دوں اس کا، والشمس سورج کی قسم، وضحاہا، ضحا مانے ایک کرن، ضحا کی جمع اضحا۔ یا اللہ تو اگر سورج کی قسم کھا رہا ہے اور اس کی کرنوں کی قسم کھا رہا ہے تو یا اللہ سورج کی ساری کرنیں برابر ہیں، سورج کی ساری شعاعیں برابر ہیں، لیکن تو نے اضحا نہیں کہا، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم۔ معلوم ہوا اللہ اس آیت میں شیعت کا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے۔ آیت آگے پڑھیں گے، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ چاند سورج کا تالی ہو۔ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس سورج سے مراد کیا ہے؟ تفسیر میں دیکھیں اس چاند سے مراد کیا ہے؟ رسول نے فرمایا جس سورج کی اللہ نے قسم کھائی اس سے مراد یہ آفتاب نہیں ہے، جس چاند کی اللہ نے قسم کھائی اس سے مراد یہ قمر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ رسول نے فرمایا سنو، انا کالشمس علی کالقمر، سنو میں رسول شمس ہوں، آفتاب رسالت ہوں، علی قمر ہے۔ رسول کیا ہے؟ شمس، اللہ نے قسم کھائی شمس کی، علی مہتاب امامت، رسول شمس۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ اس شمس کی قسم نہیں کھا رہا، اللہ رسول کی قسم کھا رہا ہے۔ جب اللہ رسول کی قسم کھا رہا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم، سورج کی قسم سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم۔ یا اللہ یہ جو سورج رسول ہے اس کی تو بہت سی کرنیں تھیں، اس کی تو بہت سی بیٹیاں تھیں۔ اللہ نے فرمایا ہوں گی اور بیٹیاں ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں رسول کی صرف ایک بیٹی ایسی ہے جو لائق قسم ہے۔
نفس کیا ہے؟ مجھے نفس تک بس بات پہنچانی ہے، پھر وہیں سے بات کو شروع کیجئے۔ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ، بدن، یہ درس ہے نا، بدن، نفس اور روح۔ اچھا، یہ نفس کیا ہے؟ روح نہیں مرے گی، بدن نہیں مرے گا۔ نفس کیا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، اب مختصر کروں، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ اللہ نے فرمایا وہ نفس ہے جس کو اللہ نے سنوارا، پھر فرمایا لائق توجہ جملہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے فرمایا یہ نفس وہ ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں، یہ نفس وہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا اچھائی کرنے کا اور اختیار دیا برائی کرنے کا۔ نفس کو بتا دیا اچھائی کیا ہے، نفس کو بتا دیا برائی کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ نفس کو اللہ نے بتا دیا کہ اچھائی کیا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اختیار کس کو حاصل ہے؟ نفس کو۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری آنکھیں جو ہے نا، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ کان سنتے ہیں، کان نہیں سنتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے یہ ہاتھ حرکت کرتے ہیں، ہاتھ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے یہ پیر چلتے ہیں، یہ پیر نہیں چلتے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں یہ آنکھیں کیا دیکھیں گی، یہ تو چربی ہے۔ دیکھتا ہے نفس۔ مولا فرماتے ہیں یہ کان کیا سنیں گے، یہ تو چبنی ہڈی ہے۔ سنتا ہے نفس، معلومات دیکھتا ہے نفس۔ آنکھیں دیکھنے کا وسیلہ ہیں، سنتا ہے نفس، یہ کان سننے کا آلہ ہے۔ بولتا ہے نفس، یہ زبان بولنے کا ایک آلہ ہے۔ حرکت کرتا ہے نفس۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، آیت سے دلیل دے رہا ہوں، آیت سے دلیل دے رہا ہوں۔ مرنا سب کو ہے، کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انسان کوئی مر گیا، سب کو مرنا ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد، مرنے کے فوراً بعد، مرنے کے فوراً بعد آنکھیں موجود ہیں۔ مرا کیا ہے؟ مرا کیا ہے؟ نفس۔ مرا کیا ہے؟ نفس۔ بھئی نفس مرا ہے، آنکھیں موجود ہیں، دیکھتی کیوں نہیں ہے؟ بھئی مرا ہے نفس، کان موجود ہیں، سنتے کیوں نہیں ہیں؟ کان تو نہیں مرے، کان تو موجود ہیں۔ زبان موجود ہے، بولتی کیوں نہیں؟ مرا تو نفس ہے۔ ہاتھ موجود ہے، چلتے کیوں نہیں؟ پیر موجود ہیں، تختہ غسل پر غسل میت کے لیے لیٹا ہوا کیوں ہے؟ اٹھ کے کیوں نہیں چلا جاتا؟ مرا تو نفس ہے، پیر تو نہیں مرے، اٹھ کے چلا جائے۔ معلوم پیر نہیں چلتے تھے، چلتا تھا نفس۔ پیر وسیلہ تھے، پیر آلہ تھے، ہاتھ آلہ ہے، زبان آلہ ہے، کان وسیلہ ہے، آنکھیں وسیلہ ہیں۔ یہ سب کچھ اختیار حاصل تھا نفس کو۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو نفس مرتا ہے، پھر وہ انسان، اب جملہ ایک کہہ دوں،
بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بڑی توجہ جملے پر. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ اس کے کان سن سکتے ہیں، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ دماغ سوچ سکتا ہے جب کسی کا نفس مر جاتا ہے. لیکن اس پورے عالمین میں صرف ایک مکتب تشیع ایسا مکتب ہے کہ ان کے مرنے والے جب مر جاتے ہیں تو قبر میں یہ تلقین سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. صرف ایک طبقہ ہے. اچھا دیکھتا کیا ہے؟ نفس. اب میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں سے لا کر گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نتیجہ آج کی گفتگو کا دیکھیے گا، اور نتیجہ ہے موالیان حیدر اقرار کے لیے. نتیجہ ہے محبان اہل بیت کے لیے. انسان مجموعہ تین چیزوں کا: بدن، روح، نفس. اختیار کس کو حاصل ہے؟ نفس کو. روح نہیں مرے گی، طے ہو گئی نا بات. جسم نہیں مرے گا، مرے گا کون؟ نفس. یہ جو دنیا میں ہے نا اختیار، دیکھیں ذرا سا ہی جملہ کہہ دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، مکمل تو ہو جائے نا بات. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نفس کو موت دی ہے نا ہر انسان کے، نفس کہتے ہیں اختیار کو. آنکھیں نہیں دیکھتی، زبان نہیں دیکھتی، زبان نہیں بولتی، نفس کو اختیار دیا. نفس کو، نفس کو اختیار ہے دنیا میں. نفس کو چاہے اچھا کرے انسان چاہے برا کرے، نفس کو اختیار ہے. ادھر مرا انسان، انسان مرا، انسان نہیں مرا، نفس مر گیا. نفس مر گیا کا مطلب کیا؟ اب اختیار ختم ہو گیا. جو امتحان دنیا کے امتحان کے لیے، دنیا کے امتحان کے لیے جو اللہ نے اختیار دیا تھا تمہیں، وہ اختیار ختم ہو گیا. تم دنیا میں اختیار تھا جو چاہو کرو، مرنے کے بعد تمہارا اختیار ختم. پہلے تم جو چاہتے تھے کرتے تھے، اب مرنے کے بعد تمہارا اختیار ختم. اب وہ جو چاہے گا کرے گا. اختیار ختم ہو گیا. اختیار کسے حاصل تھا؟ نفس کو. وہ نفس ختم ہو گیا. بس گفتگو بھی مکمل ہو گئی، گفتگو بھی مکمل ہو گئی. لیکن اب توجہ کیجئے گا، نفس مرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس مرتا ہے. آنکھیں نہیں مرتی، زبان نہیں مرتی، کان نہیں مرتے، ہاتھ نہیں مرتے، پیر نہیں مرتے. مرتا کون ہے؟ نفس. مرتا کون ہے؟ نفس. بار بار دوہرا رہا ہوں آیت پڑھنے کے لیے. مرتا کون ہے؟ نفس. پھر دوہراؤں گا اس لیے کہ آیت اتنی اہم ہے. آیت بڑی معروف ہے لیکن ترجمہ بڑا اہم ہے. کون مرتا ہے؟ نفس. اختیار کسے ہے؟ نفس کو. کون مرتا ہے؟ نفس. اختیار کسے ہے؟ نفس کو. اب آیت سنیں، سورہ بقرہ. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ نے شب ہجرت علی کا بدن نہیں خریدا، علی کی روح نہیں خریدی. اللہ نے شب ہجرت علی کا اختیار خرید لیا. توجہ جملے پر. اللہ نے شب ہجرت علی کا نفس خریدا. کیا خریدا؟ علی کا نفس. اب جملہ کہوں، علی کا نفس.
اللہ نے شب ہجرت خرید لیا. اختیار نفس کو حاصل ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی، دیکھتا ہے نفس. کان نہیں سنتے، سنتا ہے نفس. سنو، ہم موالیان حیدر کرار کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے. ہم کیا کریں؟ علی کا نفس اللہ نے شب ہجرت خرید لیا. اختیار نفس کو حاصل ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی، نفس دیکھتا ہے. کان نہیں سنتے، نفس سنتا ہے. اب شب ہجرت اللہ نے نفس خرید لیا. اب علی کے پاس آنکھیں ہیں، علی دیکھ نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے. اب علی وہ دیکھیں گے جو وہ چاہے گا. ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے. ہمارا عقیدہ سنو، اب علی وہ دیکھے گا جو وہ چاہے گا. علی وہ دیکھے گا جو وہ چاہے گا. علی اللہ نہیں ہے، علی تو وہ دیکھ رہا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس نے چاہا، علی نے دیکھا، اس لیے علی عین اللہ. اس نے بس جملے، اس نے چاہا، اس نے چاہا، علی نے سنا. علی عزل اللہ. اس نے چاہا، علی بولے، علی لسان اللہ. اس نے چاہا، علی نے ہاتھوں کو حرکت دی. علی ید اللہ. اسی لیے خیبر میں قلعہ قموس کو اکھاڑنے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیت بل بقوت ربانیہ. سنو، علی نے خیبر کے در کو جسم کی قوت سے نہیں، رب کی قوت سے اکھاڑا. بس عزیزان محترم، لیکن بات کی تکمیل ہو جائے. علی کا نفس شب ہجرت تو کم از کم مانو کہ اس کے بعد تو اللہ کے پاس ہے نا. اچھا، صرف علی کا نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی. صرف علی کا نہیں، ہاں بس یہی بات ہے، یہی حاصل کلام ہے. یہ جو ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا. وہ کیا بات ہے؟ لیکن اسی طرح بات مکمل ہوگی، ورنہ بات مکمل نہیں ہو سکتی. اچھا، علی کا نفس اللہ کے پاس، علی کا نفس اللہ کے پاس. صرف علی کا نفس نہیں. سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ. نفس کی جمع کیا؟ انفس. نفس کی جمع انفس. سنیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ کسی مکتب فکر میں کسی مترجم کا جا کر دیکھ لیجئے، یہی ترجمہ ملے گا جو میں سماعتوں کے لیے اس مقام پر ہدیہ کر رہا ہوں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. اللہ نے کچھ ہستیوں سے، نفس نہیں، ان کے نفسوں کو خرید لیا. یعنی کوئی جمع ہستیاں ہیں، ان کے اللہ نے نفسوں کو خرید لیا. یا اللہ، آیت میں ہمیں یہ بھی بتا دے کہ تو نے کن کے نفسوں کو خریدا. تو آیت میں اللہ نے پہچان بتا دی کہ میں نے کن کے نفسوں کو خریدا. اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ فرماتا ہے اللہ نے کچھ ہستیوں سے ان کے نفسوں کو خریدا. کن کے نفسوں کو خریدا؟ ان کے نفسوں کو نہیں خریدا. ترجمہ دیکھیے قرآن میں جا کر، ان کے نفسوں کو نہیں خریدا جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ان کے نفسوں کو نہیں خریدا جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں. یا اللہ، تو نے کن کے نفسوں کو خریدا؟ تو آیت نے بتایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. سنو، اللہ نے ان کے نفسوں کو خریدا
جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، معلوم ہوا صرف ایک نہیں، یہ 14 عین اللہ، ان کے نفسوں کو اللہ نے خریدا۔ عزیزو، جب بات آ گئی ہے تو یہ ضرور عرض کر دوں، ان 14 کا اور علی کا نفس کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب میں کوئی روایت نہیں پیش کر رہا، کوئی حدیث نہیں ہے، آیت پیش کر دوں، آیت پیش کر دوں۔ ان کا نفس کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہمارا نفس کہاں ہے؟ ہمارے پاس۔ جو ہمارے پاس ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے یا اللہ قرآن میں بتا اس کی شان کیا ہے؟ اب میں نہیں کہتا، قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص، بس آخری جملے آج کی گفتگو کے۔ یا اللہ ان کا نفس کہاں ہے؟ تیرے پاس ہے نا، تو فرماتا ہے میں نے خرید لیا۔ علی کا نفس بھی، یہ 14 نفس بھی میں نے خرید لیے، تو نے خرید لیے۔ اچھا، جو چیز تیرے پاس ہے نا، یا اللہ اس کا قاعدہ بتا دے۔ سورہ قصص 28واں سورہ، اللہ بتا رہا ہے جو چیز میرے پاس ہے سنو، اس کی کیا شان ہے۔ سورہ قصص 28واں سورہ، اللہ نے فرمایا، بڑی توجہ آیت کے ترجمے پر، یہی بس گفتگو کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ تو بتا تیرے پاس جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ قصص 28واں سورہ، اللہ نے فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے، ما عند اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے وہی خیر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اب بات طے ہو گئی، جو ہمارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ہمارا نفس ہمارے پاس۔ جو اللہ کے پاس ہے خیر وہی ہے۔ اب ایک جملہ صرف کہنا ہے مجھے، ایک جملہ، جو اللہ کے پاس ہے خیر وہی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا وہی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے۔ بھائی باقی کا مطلب زندہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے باقی ہے۔ ہم اس عربی قاعدے کو مانتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا کے بعد جو لفظ آئے منادا، یا کے بعد آئے یا رسول اللہ، یا کے بعد آئے یا اللہ، یا حرف ندا کے بعد جو منادا ہو، یا کے بعد توجہ کیجیے گا، یا کے بعد جو لفظ ہو، ہم مانتے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے۔ یا کے بعد جو لفظ آئے اسے زندہ ہونا چاہیے۔ اب ہم کیا کریں؟ ان کا نفس کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے۔ تو مسلمانوں توجہ کرو، جب ان کا نفس اللہ کے پاس ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، تو ہم کوئی مردہ علی سے مدد مانگتے ہیں؟ اگر علی زندہ نہ ہوتے تو ہم یا علی نہ کہتے، ہم یا رسول اللہ نہ کہتے، ہم یا اللہ نہ کہتے۔ کہا اسی کے لیے جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔